الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے زیورات کے اوپر زکوٰۃ کے بارے میں بڑی اہم باتیں کرنی ہے، اور سنیے بھی، بڑے غور سے عمل بھی فرمائیں اور آگے بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ اہم باتیں ہر کسی کے علم میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم مجرم بن کر پیش نہ ہوں، یہ مال کی محبت لے کر اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، بلکہ ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت لے کر قبر میں جائیں تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی۔ تو زیورات کے اوپر جو زکوٰۃ ہے نا، خیر القرون کے زمانے سے لے کر، یعنی حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک، عصر حاضر تک، جمہور علماء، فقہا، محدثین قرآن و سنت کی روشنی میں عورتوں کے سونا چاندی کے جو استعمالی زیور ہوتا ہے نا، استعمال مطلب پہنا ہوتا ہے کانوں میں، انگوٹھی کی شکل میں، ہاتھوں میں، اس طرح سے، تو جتنا بھی استعمال شدہ جو زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیونکہ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جو زیور پہنا ہوا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ قیاس جنہوں نے کیا ہے، سوال کرنے والوں نے اس بات پہ قیاس کیا ہے کہ قربانی میں علماء اکرام سب کو قربانی کے مسائل بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ جو سامان آپ کے پاس غیر مستعمل پڑا ہوا ہے نا، جس کا استعمال نہیں ہوتا، کپڑے، برتن وغیرہ، ان کی قیمت بھی لگا کر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو اس بات سے انہوں نے قیاس کیا کہ جو غیر مستعمل کپڑے ہیں یا زیور ہے یا کوئی بھی چیزیں ہیں، تو قربانی کے اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے الطاف صاحب نے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا استعمال شدہ زیور، سونا یا چاندی جو عورت پہنتی ہو، پہن کے رکھتی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، سونا اور چاندی یہ دو چیزیں ایسی ہیں، استعمال ہو رہی ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ ہے، نہ استعمال ہو رہی ہوں تب بھی ان پر زکوٰۃ ہے، اپنی ملکیت میں ہو، بشرطے کہ تو ایک تو استعمال میں ہو یا نہ ہو، دوسرا اس پہ سال بھی گزر چکا ہو۔ قرآن و سنت کی عمومی احکام میں سونے چاندی پر بغیر کسی استعمالی یا غیر استعمالی شرط کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان باتوں پر، مطلب سونا چاندی کسی کے پاس اتنا ہو، یعنی 52 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بن جاتی ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ تو اس آیت کے اندر عمومی طور پر سونا چاندی اور زکوٰۃ، اس کی مطلب زکوٰۃ دینے کی بات کی گئی ہے، اس کو خاص نہیں کیا گیا کہ اس کے استعمال شدہ والی سونا چاندی ہے یا غیر استعمالی چیز ہے۔ تو یہ سونا چاہے استعمال ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، چاندی استعمال ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خواہ استعمالی زیور ہو یا تجارتی سونا یا چاندی، اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی آپ سماعت فرما رہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دخلت انا وخالتی، بڑے غور سے سماعت کیجئے گا حدیث مبارک، مسند احمد میں یہ روایت ہے
تو 27,614 نمبری یہ حدیث ہے۔ تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیہا اسبرۃ من ذہب فقال لنا اتعطیانی، حضور نے سوال کیا اتعطیانی زکاتہ، قالت لا، کہنے لگی ہم دونوں، فقلنا، ہم دونوں بولی لا، قال اما تخافانی ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار ادیا زکاۃ۔ تو یہ روایت پھر آپ سماعت کیجیے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہ اسبرۃ من ذہب فقال لنا اتعطیانی زکاتہ، قالت فقلنا لا، قال اما تخافانی ان یصورکم اللہ اسبرۃ من نار ادیا زکاتہ۔ حضرت اسماء فرماتی ہے میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ہم نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کیا تم ڈرتی نہیں ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کی وجہ سے آگ کے کنگن تمہیں پہنائے، لہٰذا ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ چاہے استعمال شدہ زیور ہو یا غیر استعمال شدہ زیور ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔